کس سے ملاقات کرنا؟ میرا خیال ہے وہ ضلع جو ہیں 36 اضلاع میں جو ایک ضلع میں جو خاتون ہیں ان کی طرف ہم چلتے ہیں، ناظرین کو بھی لے کر چلتے ہیں، ان سے ملاقات بڑی ضروری ہے۔ بالکل، انسان بچانے والوں کو انسانیت ہمیشہ یاد رکھتی ہے، یہ جملہ بڑا اچھا جملہ ہے، اور ایسی مثالیں آپ کو ہر جگہ مل جاتی ہیں۔ چاہے پاکستان کی بات کریں تو سب سے بڑا نام ایدھی صاحب تھے، پھر مدر ٹیریسا تھیں انٹرنیشنلی جنہوں نے بڑا کام کیا، بالکل رود فاؤ نے پاکستان میں بہت کام کیا، اور اس میں صنف کی کوئی تقسیم نہیں ہے، مرد عورت سب لوگ مل کر جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ ریسکیو 1122 چنیوٹ میں ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں طاہرہ خان صاحبہ، اور طاہرہ خان صاحبہ پنجاب کے 36 اضلاع میں پہلی خاتون ڈسٹرکٹ ریسکیو آفیسر ہیں، ایمرجنسی آفیسر جو ریسکیو آفیسر ہیں وہ ہیں۔ طاہرہ خان جو ہیں وہ مد ریسکیورز کے شانہ بشانہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتی ہیں، کہیں پہ ٹریفک حادثہ ہو، آگ لگے، کوئی بھی ناگہانی صورتحال ہو، یہ پیچھے نہیں رہتی بالکل، اور میاں والی سے ان کا تعلق ہے۔ طاہرہ خان نے 2017 سے 2018 میں پنجاب میں بہترین ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر کا ایوارڈ بھی حاصل کیا تھا، 2019 میں بہترین کارکردگی پر انہیں گورنر پنجاب کی طرف سے ایوارڈ سے نوازا گیا تھا، اور خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں۔ طاہرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم طاہرہ صاحبہ۔ السلام علیکم طاہرہ صاحبہ، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ اب میاں والی کا علاقہ ہے، وہاں پر مجھے نہیں پتا تعلیم کی جو ہے وہ سلسلہ کتنا زیادہ ہے خواتین کے لیے، اور کام کرنے کا سلسلہ کتنا زیادہ ہے، آپ ذرا اپنے اس جرنی کے بارے میں بتائیں گی؟ جی بالکل، میاں والی کا جو ہمارا علاقہ ہے، سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں موقع دیا ہے، خواتین کے لحاظ سے، ان کی حوصلہ افزائی کے لحاظ سے، اور خاص طور پہ میرے علاقے کی یہاں پر ایک نمائندگی بھی ہے، اور خواتین کی نمائندگی بھی ہے، اور ریسکیو 1122 کی بھی نمائندگی ہے۔ آپ نے میاں والی کا پوچھا تو ڈیفینیٹلی جب میں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا تو میرے لیے ایک بہت ہی مشکل سفر تھا، کیونکہ ہمارے علاقے میں خواتین کی تعلیم کا کوئی رواج نہیں تھا، اور اتنی وہ انکریج نہیں کیا جاتا تھا اس طرح سے خواتین کو جو بھی تعلیم میں آگے آتی تھی، تو اس میں بہت ہی مشکل سفر تھا، لیکن الحمدللہ ایک کانفیڈنس تھا، ایک شوق تھا مجھے، اور میرے والدین کی بھی دعائیں تھیں، سپورٹ تھی ان کی ساتھ میرے، تو میں نے اس سفر کا آغاز کیا، اور اس وقت میں اپنے علاقے میں شاید پہلی خاتون تھی جس نے جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کی تھی۔ اچھا، تو ڈیفینیٹلی مشکل تو ہے، لیکن تو پھر اس ریسکیو کے ادارے میں کس طرح سے آپ آئیں، اور یہاں پہ آپ نے جو یہ آپریشن سر انجام دیے ان کے بارے میں بھی بتائیے۔ سب سے مشکل ویسے آپ کا کون سا آپریشن تھا وہ بھی بتائیے گا۔ جی بالکل، جب میں نے تعلیم اپنی مکمل کی تو ایک شعبہ جب چننے کی بات آئی تو میرے سامنے دو چیزیں تھیں، ایجوکیشن کا تھا، اس میں بھی میں نے کیا اپلائی، اور ڈیفینیٹلی میری اس میں سلیکشن بھی ہو گئی، اور میں نے ریسکیو 1122 میں بھی اپلائی کیا، اس میں بھی الحمدللہ میری سلیکشن ہو گئی۔ تو جو ایک چیز تھی جس نے مجھے یہ مجبور کیا کہ میں ریسکیو 1122 کو جوائن کروں، وہ یہ تھی کہ اس میں ٹوٹلی کیا ہے کہ ایک انسانیت کی خدمت ہے، آپ جانوں کو بچا رہے ہیں اور آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، تو ایک جان کو بھی بچانے کا صلہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک کے ہاں اس کا بہت زیادہ اجر ہے اور ثواب ہے، اور یہ آپ کی ایک دنیا بھی ہے اور یہ آپ کی آخرت بھی ہے۔ تو اس شوق اور اس جذبے کے تحت میں نے ریسکیو 1122 کو جوائن کیا۔ جہاں تک آپریشنز کی بات ہے تو ڈے ٹو ڈے ہمیں مختلف قسم کے آپریشن سے واسطہ پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ریسکیو 1122 روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس، میڈیکل ایمرجنسیز، فلڈ اور کوئی بھی ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں ان کو ڈیل کر رہی ہے، تو ایز اے ڈسٹرکٹ آفیسر کوئی بھی میجر ایمرجنسی ہوتی ہے تو مجھے اس پر رسپونڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ اس آپریشن کو ہم بہتر طریقے سے مینیج کر سکیں۔ تو میرا جتنا بھی سروس کا ٹینیور ہے 2006 سے لے کے اب تک میں نے مختلف آپریشن ڈیل کیے ہیں، اس میں فلڈ آپریشنز بھی تھے، اور بڑی مشکل ہی صورتحال سے بھی واسطہ پڑا کہ جب دن رات ہمیں ایک جگہ پر ہمیں رکنا بھی پڑا بغیر ہمیں جو کھائے پیے، اور ہمیں دن رات بھی فلڈ آپریشن کرنا پڑا تاکہ ہم جانوں کو بچا سکیں۔ یہ 2014 کا ہمیں فلڈ آپریشن جو تھے وہ بڑے جو تھے اس میں محنت سے اور بڑے ہمت سے ہمیں کام کرنا پڑا، تو الحمدللہ ہم نے بے شمار جانوں کو بچایا اور بڑے سکسیسفل آپریشن۔ یہی آپ لوگوں کی محنت ہے، ہمت ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے ساری دنیا میں، کیونکہ ظاہر ہے جب لوگ پاکستان کے بارے میں یہ امیج کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں تو خواتین کچھ کرتی نہیں ہیں، بالکل جو ہیں وہ پیچھے ہیں سب سے، تو پھر آپ جیسی خواتین سامنے آتی ہیں اور دنیا دیکھتی ہے۔ جی اچھا یہ بتائیے کہ جی فرمائیے۔ دیکھیں خواتین جو ہیں وہ کسی لحاظ سے کمزور نہیں ہے، اور خواتین میں سمجھتی ہوں کسی لحاظ سے پیچھے بھی نہیں ہے،
اور یہ کانسیپٹ اگر کچھ لوگوں کا ہے تو میرا خیال ہے وہ صحیح نہیں ہے. اگر خواتین میں خود ہمت ہے اور خود جذبہ ہے اور خود کانفیڈنس ہے اور یہ یقین ہے کہ وہ کر سکتی ہیں تو یقین مانیے کوئی بھی روک نہیں سکتا, وہ کر سکتی, جو چاہے وہ کر سکتی ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب یہ والا جذبہ لے کر آپ باہر جاتی ہیں اور ریسکیو آپریشنز میں حصہ لیتی ہیں تو جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ جو راگیر ہوتے ہیں یا وہاں پر جو لوگ جمع ہوتے ہیں ان میں مرد بھی ہوتے ہیں, وہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک خاتون اتنے زبردست طریقے سے سب لوگوں کی مدد کر رہی ہوں, ریسکیو آفیسر کے طور پر اس آپریشن کو لیڈ کر رہی ہوں. جی, پہلے جب میں شروع میں سروس میں آئی تھی تو خواتین ہماری بہت کم تھیں سروس میں, لیکن اب الحمدللہ خواتین کی تعداد بھی زیادہ ہے اور میں ایز اے ڈسٹرکٹ آفیسر بھی کافی عرصے سے میں نے یہاں پر سرو کر رہی ہوں. تو ہم مختلف فورمز پہ اویئرنیس کمپینز بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپریشنز کو بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو اب لوگوں کا تھوڑا سا اس میں یہ بن گیا ہے کانسیپٹ کہ خواتین بھی جو ہے اس کے اندر موجود ہیں اور خواتین بھی کام کر رہی ہیں. تو ایز اے ڈسٹرکٹ آفیسر میں مختلف فورمز پہ ریسکیو 1122 کو یہاں ریپرزینٹ بھی کرتی ہوں. ہمارے بہت سارے کمیونٹی اویئرنیس پروگرامز بھی ہوتے ہیں جس میں ہم جنرل پبلک کو بھی بہت زیادہ انوالو کرتے ہیں اور اویئرنیس دیتے ہیں مختلف سیفٹی کے حوالے سے اور اس حوالے سے. تو اب میرا خیال ہے کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ بن گیا ہے کہ خواتین بھی جو ہے اس میں آ رہی ہیں اور اس پہ کام کر رہی ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی ٹریننگ جو اتنی حیرانی کا سامنا نہیں ہوتا. حیرانی کا سامنا نہیں ہوتا. اچھا جو ٹریننگ وغیرہ ہوتی تھی وہ آپ کی مردوں کے ساتھ ہی ہوتی تھی یا خواتین کے لیے الگ ٹریننگ کا اہتمام ہوتا ہے؟ اور اس کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا کہ آپ نے مردوں کو بھی اس ٹریننگ کے میدان میں بھی کئی شکست وکست دی ہے تو بتائیے. جی بالکل, میں آپ کو بتانا چاہوں گی جب میں نے ٹریننگ جوائن کی تو اس وقت ہماری اکیڈمی میں جو تھا وہ جو ہمارے مرد کیڈٹس تھے یا خواتین کیڈٹس تھیں تو کچھ کمپنیز تو ڈفرینٹ بنائی جاتی تھیں, خواتین کا الگ ہوتا تھا اور مردوں کا الگ ہوتا تھا. لیکن ڈیفینیٹلی جو ہمارے کمپٹیشنز ہوتے تھے اس حوالے سے کہ ہمارے ریٹن ٹیسٹ ہوتے تھے, پریکٹیکل سکلز کے جو بھی ہوتا تھا یا ڈرلز کے ہمارے ٹیسٹ ہوتے تھے, پریکٹس ہوتی تھی, وہ کمبائنڈ ہی ایک ریزلٹ ہوتا تھا. اور الحمدللہ میں نے اپنے میڈیکل کا جو ہمارا ٹیسٹ تھا اس میں میں نے 700 کیڈٹس میں سے ٹاپ کیا تھا اکیڈمی میں. ماشاءاللہ, کیا بات ہے. یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. نہیں, ہمارے لیے بھی آپ بڑی اعزاز کی حیثیت رکھتی ہیں کہ پاکستان میں آپ جیسی خواتین موجود ہیں جو کہیں پیچھے نہیں رہتی اور وہ یہ نہیں سوچتی. وہ خود دراصل کسی خاتون کا جو اگر زندگی میں تبدیلی آتی ہے وہ تب آتی ہے جب وہ خود یہ تسلیم کر لے کہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں. خواتین جب تک خود یہ نہیں مانیں گی کہ ہم یہ طاقت رکھتے ہیں, صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں مردوں کا مقابلہ, تب تک تو پھر ان کے ذہن میں وہی ابہام رہے گا جو ساری دنیا میں پاکستان کے بارے میں ہے کہ خواتین, پاکستانی خواتین کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. جی بالکل, اس پہ میں ایک اور بھی چیز کہنا چاہوں گی. جیسے آپ نے کہا مردوں کا مقابلہ, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سوچ سے بھی نہیں چلنا چاہیے. دیکھیں مرد اور خواتین دونوں اس کمیونٹی کا حصہ ہیں اور دونوں کہا جاتا ہے نا وہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں. تو ہم نے مل کر اپنے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے, مل کر اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. اور جہاں تک مردوں کے بارے میں اکثر کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ سارے ہی اس طرح کا وہ سپورٹ ہی, لیکن یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ ہر جس طرح خواتین میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح مردوں میں بھی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. میں نے بھی اپنی سروس میں دیکھا ہے بہت سے مرد بہت سپورٹیو ہوتے ہیں, ایون اپنی فیملی میں دیکھا ہے, آپ یہ دیکھیں, اور بعض اوقات کئی جگہ پر نہیں ہوتا. اسی طرح کچھ خواتین کے بارے میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. وہ ہے بہت سارے لوگ, ہم جنرلائز نہیں کر سکتے. ضرور اس سے بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. بالکل وہ واقعی کمال بات تھی. وہ مقابلے کے بجائے شانہ بشانہ دونوں کام کریں گے تب سوسائٹی آگے بڑھے گی. واقعی دل جیت لیا آپ نے یہ بات کہہ کر طاہرہ صاحبہ. مقابلے کی اس سے اب ہمیں نکلنا چاہیے. دیکھیں اس وقت جہاں پہ ہمارا ملک ہے, ہمارا معاشرہ, آپ نے جس طریقے کے کام کیے ہیں, ہماری دعا یہ ہے کہ آپ اس سے اور بہتر آگے کام کرتی رہیں, پاکستان کے لوگوں کی مدد کرتی رہیں.